فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اثبات الامامت کے پارٹ نمبر 22 کا آغاز صفحہ نمبر 240 سے کر رہے ہیں۔ باب پنجم کا بقیہ حصہ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام ازہد الناس ہیں۔ آپ کا زاہد ترین مردم ہونا ایک نہایت واضح حقیقت ہے۔ دنیا میں زاہد بہت گزرے ہیں، لیکن حضرت علی جیسا زاہد نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ سب کے حالات دیکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت علی کا زہد اپنی مثال آپ تھا، بلکہ آپ سید الزہاد اور بدل الابدال تھے۔ آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ کبھی سیر و قد طعام تناول نہیں فرمایا۔ آپ کا لباس خشین و درشت ہوتا تھا اور غذا سادہ، اکثر اوقات روکھی روٹی پر اکتفا فرماتے تھے۔ اگر اسے تجاوز کرتے تو نمک کے ساتھ تناول فرماتے، کبھی اس سے بھی ترقی کی تو کسی سبزی کے ساتھ روٹی کھا لی، زیادہ سے زیادہ کبھی دودھ استعمال کر لیا۔ اور جس عہد میں آپ یہودیوں کے باغات کی مزدوری سے بسر اوقات کرتے تھے، اگر اس طرح کی زندگی بسر کرتے تو تعجب نہ تھا، لیکن جب خلافت اسلامی پر جلوہ افروز تھے، شاہی خزانہ قبضے میں تھا، اموال سلطنت دوسروں پر تقسیم فرماتے تھے، اس عہد میں بھی ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ وہی موٹا کم قیمت بوسیدہ لباس پہنتے رہے۔ آپ کا لباس آپ کے غلاموں اور خادموں سے بھی معمولی ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں آن جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک مہر لگی ہوئی تھیلی منگوائی۔ جب کھولا تو اس میں ایک خشک نان جو موجود تھی۔ میں نے آن جناب کے ساتھ مل کر اسے کچھ کھایا۔ بعد ازاں میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے اس پر مہر کیوں لگا رکھی ہے؟ فرمایا، مجھے اپنے ان دونوں لڑکوں حضرات حسنین شریفین علیہ السلام سے خوف ہے کہ از روئے محبت اس کو زیتون یا گھی سے چرب نہ کر دیں۔ کوشجی شارح تجرید لکھتے ہیں کہ زہد و تقویٰ کا یہ وہ درجہ رفیع ہے کہ جس کے ساتھ حضرت امیر المومنین مختص ہیں، اس میں آپ کا اور کوئی شریک نہیں مل سکتا، اور کوئی شخص اس درجے کے بعض حصے کو بھی حاصل نہیں کر سکا۔ آج جناب کے دنیا دون سے خطابات زبان زد خلائق کے ہیں، فرماتے ہیں، اے دنیا دور ہو میرے پاس سے، دفان ہو تو میرا اشتیاق رکھتی ہے، کبھی تیرا یہ وقت نہ آئے میرے غیر کو دھوکہ دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے طلاق دیے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتی، تیری زندگی کوتاہ، تیری وقت کم اور تیرا ملک حقیر ہے۔ اس دنیا کی حقارت کو بعض دفعہ ان الفاظ میں بیان فرماتے تھے، باخدا یہ دنیا میری نظر میں اس خنزیر کی ہڈی سے بھی پست تر ہے جو ایک جزام رسیدہ آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ بہرحال آن جناب کے زہد و تقویٰ کے اخبار و آثار حد حساس و شمار سے متواجز ہیں۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام عبد الناس ہیں۔ آن جناب کا سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہونا ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات متواتر ہے کہ آپ ہر شب و روز میں 1000 رکعت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح عموماً صائم النہار اور قائم اللیل رہتے تھے، یہاں تک کہ خود جناب سے مروی کہ مجھے گرمیوں کے روزوں سے بڑھ کر اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ تمہارا اس شخص کی عبادت و اطاعت کے متعلق کیا خیال ہے جس کی محافظت علی الصلاۃ والا ورا کا یہ عالم ہو کہ لیلۃ الحریر عین دو صفوں کے درمیان مسلح عبادت بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے اور دشمنوں کے تیر بارش کی طرح برس رہے ہوں اور آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں گر رہے ہوں، لیکن وہ مطلقاً خائف و ہراساں نہ ہو بلکہ نہایت اطمینان قلب کے ساتھ اپنے وظیفہ عبودیت کو انجام دے۔ تمہارا ایسے شخص کی عبادت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی پیشانی اقدس پر کثرت سجود کی وجہ سے
اونٹ کے گھٹنے کی طرح گھٹا پڑ گیا ہو۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے عبادت، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ہی زین العابدین اور سید الساجدین ہو گیا تھا، پوچھا گیا کہ آپ کی عبادت کو آپ کے جد امجد حضرت علی کی عبادت سے نتھی۔ شرح حدیدی خلاصہ یہ کہ آپ کی عبادت و اطاعت اور زہد و تقوی اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ خدا و رسول نے آپ کو امام المتقین و امیر المومنین ایسے القاب جلیلیہ سے مقلب فرمایا۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام ازرو حفظ قرآن حفظ الصحابہ ہیں۔ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ جناب نے عہد رسالت میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے سوا اور کوئی شخص اس وقت حافظ قرآن نہ تھا۔ آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، اور اس کی جمع و ترتیب میں کسی سے امداد گلیوں اور کوچوں میں ندا کرتے پھرتے تھے کہ جس کے پاس قرآن کا کچھ حصہ وہ ہمارے پاس لائے۔ یہ سب ایسے حقائق جنہیں مخالفین تسلیم کرتے ہیں، تفسیر اتقان وغیرہ ملاحظہ ہوں۔ قرائے سبعہ میں سے اکثر قاری وغیرہ قرأت میں آپ ہی سے سند لیتے ہیں، کیونکہ ابھی عبد الرحمن سلمہ کے شاگرد ہو اور اس سے حضرت امیر المومنین سے شرف تلمیذ حاصل تھا۔ اسی طرح سب مفسرین عموماً عبداللہ ابن عباس سے تفسیر اخذ کرتے ہیں، اور وہ ان کے ہاں بحر العلوم اور رئیس المفسرین کے القاب سے مشہور ہیں۔ یہ ابن عباس حضرت امیر المومنین کے تلمیذ تھے۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام افسو الناس ہیں۔ یہ ایک نہایت بین حقیقت ہے جس کے ثبوت کے لیے آپ کے خطب و مواعظ اور رسائل اور ان کے مطالب عالیہ و معنیہ غالیہ و علوم توحید و کیفیت سلوک اور عالم علوی و سفلی، جسمانی و روحانی، مادی و مجرد کے حالات و صفات و کیفیت انشاء کی خبر و اطلاع دینا ہی کافی و وافی ہے، جس کا عشر اشیر بھی باقی صحابہ نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے تھے تو اس کو اس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ رسول خدا کے کلام حق ترجمان کے بعد کسی بشر کا کلام آپ کے کلام معجز نظام سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ بعض بلغا نے یہاں تک کہا ہے کہ جناب کا کلام تحت کلام الخالق و فوق الکلام المخلوق نظر آتا ہے۔ آپ ہی سے لوگوں نے خطابت و کتابت سیکھی، اور آپ کے افصح الناس ہونے کے ثبوت میں آپ کے کلام معجز نظام کا قیمتی مجموعہ جو آج کل نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے ہی کافی و وافی ہے۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام ازروئے رائے اصب الصحابہ ہیں۔ اس صفت میں جناب کے تمام صحابہ سے اجل و اکمل ہونے کے ثبوت کے لیے یہی کافی کہ آپ کے سب اصحاب نبی بالخصوص مسلمانوں کے خلفائے راشدین تمام بڑے بڑے امور میں آپ سے مشورہ و استفادہ کرنا مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح اگر جناب عثمان ان ناسازگار حالات میں آپ کے قیمتی مشوروں پر عمل کرتے تو ہرگز انہیں ان حالات سے دوچار نہ ہونا پڑتا جو مروان ابن حکم وغیرہ کی تدیس و فریب کاری سے انہیں درپیش آئے۔ اس طرح جب اہل شام نے جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن بلند کیے تو جناب نے اپنے ہمراہیوں سے صاف فرما دیا تھا کہ یہ محض ہیلا اور مکاری ہے، تم ان سے جنگ کرتے رہو۔ لیکن جب انہوں نے آپ کا فرمان نہ مانا تو نتیجہ وہی نکلا جو آپ نے فرمایا تھا۔ لیکن بائیں ہمہ لوگوں کا آپ سے متفرق ہو کر آپ کے اعداء سے ملحق ہو جانا، اس کا سبب سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ جناب نہایت شدت کے ساتھ حکم شریعت کی پابندی کرنے اور سنت رسول قائم کرنے پر حریص تھے، اور دنیا دون کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اور غلط ہیلے استعمال کرنے سے قطعاً اجتناب و اعتراض فرماتے تھے۔ آپ اپنے امور میں شریعت محمدیہ سے سرمو تجاوز نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کا مشہور و معروف ارشاد ہے، اگر تقوی الہی مانے نہ ہوتا تو میں سب عربوں سے زیادہ چالاک ہوتا۔ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 طبع مصر۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام عدل الناس ہیں۔ جناب کا لوگوں کے درمیان تقسیم اموال میں مساوات قائم کرنا اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ دینا، نہ قوی کو ضعیف پر، نہ شریف کو وضیع پر، نہ رشتہدار کو اجنبی پر، مسلم و مشہور ہے۔ جب طلحہ و زبیر نے اپنے حصے میں زیادتی کا مطالبہ کیا تو جناب نے اسے مسترد کر دیا۔
اسی طرح جب آپ کے حقیقی بھائی حضرت عقیل نے اپنے مقررہ حصے سے زیادتی کا مطالبہ کیا تو آن جناب نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ مشہور و معروف ہے۔ بہرحال آن جناب اپنی رعایا پر بہت مہربان تھے، تمام ملک میں ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف، ہر ایک کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے تھے۔ اگر کسی حاکم کے بارے میں کوئی شکایت پہنچی کہ رعایا کو اذیت پہنچاتے تو آپ اس کو سخت الفاظ میں تنبیہ فرماتے تھے۔ جب کوئی فیصلہ فرماتے تو اپنی رائے میں دوست، دشمن، موافق، مخالف کسی کی رعایت نہ کرتے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بیت المال کی تقسیم کچھ لوگوں کی خود غرضیوں کی بدولت غیر منصفانہ قائم ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اس کی اصلاح کی اور تمام رعایا پر مساوی حیثیت سے اسے تقسیم کیا۔ جب کہیں سے خراج آتا تھا تو اسی دن یہ حصہ مساوی بانٹ دیتے تھے، نہ اپنے لیے کبھی کوئی چیز مخصوص کی، نہ کسی قرابت دار یا عہدیدار کے لیے۔ جب مال تقسیم ہو جاتا تھا تو بیت المال میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر اور وہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، پھر فرماتے تھے اے زمین گواہ رہ، مسلمانوں کا مال تجھ میں علی نے کبھی جمع نہیں کیا۔ مال کی تقسیم میں یہاں تک احتیاط فرماتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر رہ جاتی تو ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیتے۔ اصفہان سے کچھ مال آیا، اس میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ نے جب دوسرے مال کے حصے کی تو روٹی کے بھی 7 حصے کیے، پھر تمام مستحقین پر اسے برابر برابر تقسیم کر دیا۔ ہمیشہ بیت المال کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا خزانچی سے حساب کر کے اہل اسلام پر خود تقسیم فرماتے تھے۔ آج جناب کی یہی مساوات و عدالت تھی جو بعض نفس پرستوں اور ہوا و ہوس کے بندوں کو ایک آنکھ نہ باتی تھی، اور ان کی آپ سے علیحدگی کا باعث بھی یہی بنی، جیسا کہ ارباب علم و اطلاع پر مخفی و مستور نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام اقوم الناس علی حدود اللہ ہیں۔ آج جناب کا اقامہ حدود الہی کا نہ صرف تمام صحابہ سے بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ خیال رکھنا روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ جس شخص کے خلاف ثبوت بہم پہنچ جاتا تھا ہرگز اس کے اوپر شرعی حد جاری کرنے میں پیش نہیں فرماتے تھے اور نہ کبھی کسی کی رعایت کرتے تھے۔ حدود شریعہ میں غلط تعویلات نہیں کرتے تھے، خواہ دوست ہو یا دشمن، قریب ہو یا بعید، جیسا کہ دوسرے مدعیان خلافت اس قسم کی حرکات کا ارتکاب برابر دن رات کیا کرتے تھے۔ آج جناب خدا کے معاملے میں کسی شخص کی ناراضی یا رضامندی کی پرواہ نہیں فرماتے تھے۔ کتب حدیث و سیر و تواریخ اس قسم کے اخبار و آثار سے مملوء و مشحون ہیں۔ اگر انسان چشم بصیرت سے تعصب و عناد کی پٹی اتار کر مذکورہ بالا حقائق و وقائق کا بنظر غائر مطالعہ کرے تو اسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے برحق تسلیم کرنے میں ذرا بھر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہم گزشتہ بعض ابواب میں بڑی فصاحت سے بیان ثابت کر چکے کہ کسی کے خلیفہ و نائب کو اپنے مستخلف و مصب کے فضائل و کمالات اور تمام حالات و صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے اور اس کا نظیر و مثل، تاکہ اس کا کام اسی نہج و طریق پر چلا سکے جس طرح وہ خود چلاتا تھا اور اس کے مشن کی کما حقوق تکمیل کر سکے، تاکہ اس کی وفات کی وجہ سے اس کے کام و مشن میں کسی قسم کا تعطل و انقطاع واقع نہ ہو۔ اور سابقہ اوراق میں یہ حقیقت علم نشرہ کی جا چکی کہ پیغمبر اکرم کی تمام صفات کمالیہ مثل علم و فضل، شجاعت و شہامت، جود و سخاوت، ریاضت و عبادت، تقوی و زہادت، عدل و انصاف، عصمت و طہارت، ایمان و ایقان، سیادت و قیادت، فصاحت و بلاغت اور اکملیت و افضلیت وغیرہ میں حضرت امیر علیہ السلام شریک و سہیم رسول ہے، اور جو ایسا ہو وہی نائب و خلیفہ رسول ہوتا ہے۔ لہذا عقل سلیم بلا جھجک ان کی خلافت مطلقہ کے سامنے بے چونچرا ہر سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ علاوہ بنی سطور بالا کا مطالعہ کرنے والوں پر واضح کہ کسی شخص کی خلافت و وصایت اور امامت کے لیے امت الائمہ عربی زبان میں جس قدر الفاظ مل سکتے تھے، جیسے خلیفہ، وصی، وارث، وزیر، مشیر، امیر، امام، ولی، مولا اور اولا وغیرہ، تمام الفاظ و عبارات پیغمبر اسلام نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں استعمال فرمائے ہیں۔ ارباب عقل و انصاف بتائیں اس سے زیادہ اور کون سا مؤثر و مؤقر طریقہ متصور ہو سکتا تھا جس کے ذریعے حضرت امیر علیہ السلام کی خلافت مطلقہ کا اعلان فرماتے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب پنجم اپنے اختتام کو پہنچا۔
صفحہ نمبر 246 آغاز ہوتا ہے باب ششم، ہیڈنگ ہے خلافت حضرت امیر المومنین کے متعلق بعض شکوک و شبہات کے جوابات۔ حضرت امیر المومنین کی خلافت حقہ کے سلسلے میں بعض لوگ جو شکوک و شبہات عائد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ و ازالہ سے پہلے ایک اور بات کی تحقیق ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اخبار و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہی اپنی خلافت و وصایت اور ریاست و وزارت کا اعلان بھی فرما دیا تھا اور اپنے حقیقی خلیفہ کی تعین فرما کر اس گتھی کو ہمیشہ کے لیے سلجھا دیا تھا۔ ابد الآباد کے لیے مسئلہ خلافت میں ہر قسم کے منازع و مخاصمے کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس سلسلے میں ہر قسم کی قیل و قال اور جنگ و جدال کا سدباب فرما کر مرتبہ خلافت و امامت کی اہمیت و عظمت پر مہر ثبت فرما دی تھی۔ لہذا بعض عظیم کلمہ گویان اسلام کا اس مسئلے میں اختلاف و نزاع کرنا در حقیقت تکذیب رسول اسلام کے مترادف ہے۔ اگر کسی صاحب کو ہمارے اس بیان حقیقت ترجمان میں کسی قسم کی غلط بیانی کا گمان ہو تو آئیے واقع ذوالِ شیرہ پر ایک نظر ڈالیے، سب عقدے مل حل ہو جائیں گے اور گتھیاں سلجھ جائیں گی، بشرطے کہ تحقیق حق مقصود ہو۔ ہیڈنگ ہے تفصیل واقع دعوت ذوالِ شیرہ۔ اس عظیم الشان واقعے کا خلاصہ یہ کہ جب آئے مبارکہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو آن حضرت نے حضرت علی کو بلایا اور دعوت کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ارشاد نبوی کے مطابق مہمانی کا انتظام کیا اور پھر آن حضور کے حکم کے مطابق اپنے اقربا اور حضرت عبد المطلب کے بیٹوں اور پوتوں کو بلا لائے۔ سب کے سامنے بقدر ایک شخص کی خوراک کے کھانا رکھا، اسی میں سب لوگ سیر ہو گئے۔ سبحان اللہ، دعوت کی دعوت ہوئی اور معجزے کا معجزہ دکھا دیا۔ پھر ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے آن حضرت نے جو تقریر فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا: اے اولاد عبد المطلب، میں نہیں جانتا کہ کوئی غرب نوجوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں دین و دنیا کا بہترین تحفہ لایا ہوں۔ مجھے خدا نے حکم دیا کہ تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ و جانشین بنے؟ یہ سن کر سب خاموش رہے اور کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ ہاں حضرت علی علیہ السلام جو سن کے لحاظ سے ان سب میں کم تھے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ حضرت نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: یاد رکھنا، یہ علی میرا بھائی، میرا ولی عہد اور تم میں میرا خلیفہ ہے، لہذا ہمیشہ اس کی بات سننا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہنا۔ سب لوگ ہنستے اور مذاق کرتے اور حضرت ابو طالب سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے: لیجئے اپنے بیٹے کی بات سنیے اور اطاعت کیجیے۔ ملاحظہ و تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 طبع مصر طبع اول کامل ابن اسیر۔ نوٹ: دعوت ذوالِ شیرہ اور نسخ خلافت حضرت امیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ایسا معتبر، صحیح اور مشہور ہے کہ مسلمان تو بجائے خود غیر مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی کتب تواریخ میں ثبت و ضبط کیا ہے۔ چنانچہ صاحب فلک النجا نے کتاب ثبوت خلافت اور رسالہ وسیع کے حوالے سے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ نمبر 1 کتاب اپالوجی فرام محمد اینڈ قرآن، مولفہ ڈیون پورٹ صاحب، نمبر 8 صفحہ نمبر 8۔ نمبر 2 مسٹر کارلن صاحب کی کتاب ہیروز اینڈ بروز ورشپ لیکچر دوم، صفحہ نمبر 61۔ نمبر 3 کتاب خلفائے محمد اینڈ ہز سکسیسر، مولفہ واشنگٹن ایرونگ، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 4 ڈکلائن آف رومن امپائر، مسٹر گبن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 499۔ نمبر 5 نیو پاپولر انسائکلوپیڈیا، صفحہ نمبر 139۔ نمبر 6 اوکلی صاحب کی تاریخ اسلام، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 7 گبن ساراسنز مطبوعہ لندن، صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 225۔ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 طبع مصر نیز کنز الاعمال طبع حیدرآباد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 408۔ صفحہ نمبر
392 397 تاریخ ابوالفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 طبع مصر تفسیر معالم التنزیل صفحہ نمبر 663 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 191 تفسیر ترجمان قرآن صفحہ نمبر 99 تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97 تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371 معارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 سیرت جلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 وغیرہ۔ یہ واقعہ حضرت علی کی ولی عہدی کا مکمل ثبوت ہے۔ حضرت نے اپنا ولی عہد حضرت علی کو بنایا، وہ بھی اس عوض میں کہ ساری زندگی مددگار بنے رہے۔ دنیا میں ہبہ بلا عوض ٹوٹ جاتا ہے، مگر ہبہ بلا عوض کسی قانون یا رواج سے نہیں ٹوٹتا۔ حضرت علی کو یہ عہدہ بالعوض ملا تھا، سید الاوصیاء معاہدہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام اس عہد سے سبکدوش ہوئے یا نہیں۔ اگر حضرت امیر علیہ السلام اپنے فرائض میں کبھی تقصیر و کوتاہی کرتے تو یہ معاہدہ منسوخ ہو جاتا ہے، مگر تاریخ عالم گواہ ہے کہ جناب نے ابتدا سے آخر تک حمایت رسول و تائید اسلام کا فریضہ اس خوش اسلوبی سے ادا فرمایا کہ اس کی مثال چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر نے زندگی بھر ایثار و قربانی کی وہ عملی مثالیں پیش کی جس کی نظیر لانے سے اہل دنیا قاصر ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ تمام غزوات آپ ہی کی ضرب ید اللہ کے برکات سے فتح ہوئے اور اس بے جگری سے حمایت رسول کا فریضہ ادا کیا جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ آپ ہی کی انتھک کوششوں اور مشقتوں سے شجر اسلام پھولا پھلا اور پروان چڑھا۔ ہیڈنگ ہے جناب امیر علیہ السلام کی مثالی خدمات کا اجمالی بیان۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بانی اسلام کے ساتھ شامل ہو کر درخت اسلام لگانے اور اسے پروان چڑھانے کے سلسلے میں جو زرعی کارنامے انجام دیے ہیں ان کی تفصیل کے لیے تو کئی دفتر درکار ہے۔ اس مختص میں ان کے عشر اشیر کی بھی گنجائش کہاں، صرف بطور نمونہ و اس بات گواہ جناب کے چند خدمات اور وہ بھی بالاجمال ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ حقیقت بالکل اجاگر ہو جائے۔ سب سے پہلا واقعہ شعبہ ابی طالب میں پناہ لینا ہے۔ تاریخ اسلام کا مشہور و مسلم واقعہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا پرچار شروع کیا اور شرک کے خلاف آواز بلند کی تو کفار نے اب سے مقاطع سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور نظر بظاہر حالات جناب پیغمبر اسلام اپنے خاندان سمیت شعبہ ابی طالب ہی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ان حالات میں بھی جناب امیر برابر کے شریک مصائب رسول تھے اور جناب رسول خدا کی جان بچانے اور اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے فداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے، حتیٰ کہ 3 سال کے بعد کفار یہ معاہدہ منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے، مگر ان کے پائے ثبات میں کوئی جنبش واقع نہ ہوئی۔ دوسرا واقعہ لیلۃ الہجرت والا ہے، جب حضرت اپنے خانوادے کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں 3 سال گزارنے اور مختلف مصائب و شدائد جھیلنے کے بعد واپس مکہ پہنچے تو کفار کا یہ خیال تھا کہ اب ان کی روش و رفتار میں کچھ کمی پیدا ہو گئی ہوگی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ تبلیغ میں مشغول ہے تو ان لوگوں نے حضرت کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ خدا نے حضرت کو ان لوگوں کے ناپاک عزائم کی اطلاع دی اور حکم دیا کہ جناب امیر کو اپنے بستر پر سلا کر راتوں رات مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت نے اس نازک وقت اور دشوار گزار منزل پر جناب امیر سے فرمایا، میرے بستر پر سو جاؤ۔ جناب امیر چونکہ وفاداری اور جان سپاری کا عہد و پیمان کر چکے تھے، فوراً چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس موقع پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔ قسطلانی نے المحب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پہ لکھا ہے، جناب امیر پہلے وہ شخص جنہوں نے اپنی جان بیچی، یہاں تک کہ یہ مشکل مرحلہ جناب کی فداکاری سے بحسن و خوبی طے ہو گیا۔ نمبر 3، سن 2 ہجری میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم اور ساز و سامان حرب و ضرب نہ ہونے کے برابر میدان جنگ چند آدمیوں کے ہاتھ رہا جن میں نمایاں حصہ رسول اکرم کے قرابت داروں نے لیا، جیسے حضرت حمزہ، عبیدہ بن حارث۔ بالخصوص حضرت علی نے داد شجاعت دی کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ بالآخر یہ جنگ
کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئی۔ نمبر 4 سن 3 ہجری میں جنگ احد واقع ہوئی۔ تفصیلات میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں، واقعات مشہور ہیں۔ اول حالات جنگ سازگار تھے، مگر بعض مسلمانوں کی بے تدبیری نے یکا یک پاسا پلٹ دیا اور اکثر مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی، جن میں ابو بکر صاحب تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285، عمر صاحب تفسیر جامع البیان ابن جریر طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74، عثمان صاحب تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 بھی شامل تھے۔ قرآن نے بھاگنے والوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے: یاد کرو اس وقت کو جب تم پہاڑ پر چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں آواز دے رہا تھا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت امیر نے اس جنگ اور ایسے کٹھن حالات میں وہ داد شجاعت دی کہ فرشتوں کو آپ کی شجاعت کی داد دینا پڑی۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور آپ کی بدولت ہاری ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا اور نصرت و کامیابی نے قدم چوم لیے۔ نمبر 5 سن 5 ہجری میں جنگ خندق واقع ہوئی۔ یہ وہی جنگ ہے جب عمر ابن عبدود مبارز طلبی کر رہا تھا اور مورخین کے بیان کے مطابق مسلمانوں پر یوں خاموشی طاری تھی کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جناب امیر ہی تھے جو مقابلے کے لیے گئے اور اسے واصل جہنم کر کے اور کفر و شرک کا سرنگو کر کے دربار رسالت سے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا تمغہ حاصل کیا۔ نمبر 6 سن 7 ہجری میں جنگ خیبر درپیش آئی۔ کئی روز تک کئی بزرگ علم لے کر گئے مگر ہر بار ناکام واپس آئے۔ مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے: فوج ان کو بزدل کہتی تھی اور وہ فوج کو بزدل کہتے تھے، مگر حضرت نے جنرل بدل کر عملاً فیصلہ فوج کے حق میں کر دیا۔ یہ مہم بھی حضرت امیر کی بدولت سر ہوئی اور آپ نے اس جنگ میں کرار غیر فرار کی سند حاصل کی۔ سن 7 ہجری نمبر 7 سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد بت شکنی کا فریضہ بھی نبی و وصی نے مل کر ہی انجام دیا۔ اس موقع پر جناب رسول خدا نے آپ سے فرمایا: تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ اس کلام کا ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یوں کیا ہے: اے علی خوشا وقت تو کار حق می کنی۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ از خلافت و امامت اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ بہرحال خلافت حضرت علی علیہ السلام کا ایک ایسا صاف و صریح اعلان تھا جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی، لیکن نافہموں کو مزید سمجھانے کے لیے حضرت برابر حضرت علی کی ولی عہدی کا ہر موقع پر اعلان بھی کرتے رہے۔ اس امر کا ایک شمع و سابقہ نصوص خلافت کی صورت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور اس وقت تک حضرت دار دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک جناب امیر کی خلافت و وصایت کا عملی اعلان کر نہیں دیا، اور نہ ہی اس وقت تک دین مبین کامل ہوا اور عصر خلافت حضرت علی کا عملی اعلان ہوا۔ ادھر تکمیل دین کی سند مل گئی۔ یہ اہتمام اس لیے تھا کہ مسلمان باطل پرستی سے محفوظ رہیں اور امت مرکز حق سے جدا ہو کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن عداوت و خود غرضی کا برا ہو کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنے کو منزل مقصود سے دور کرنے کی پوری کوشش کی اور سلسلے میں مختلف وسیلہ کاریوں اور عیاریوں کا ارتکاب کیا۔ مثلاً نمبر 1 ان احادیث کی صحت سے انکار کیا گیا۔ نمبر 2 ان کی کیفیت دلالت اور ان کے معنی و مطالب میں بے جا تعویلات کیے گئے۔ نمبر 3 اس جہالت و ضلالت پر پردہ ڈالنے کے لیے نصوص کے تواتر سے انکار کر کے ان کو اخبار احاد کہہ کے ناقابل اعتماد قرار دیا گیا۔ نمبر 4 یہ کہا گیا کہ اگر یہ نصوص موجود تھیں تو حضرت علی نے اعدائے خلافت کر کے ان سے کیوں استدلال و احتجاج نہیں کیا۔ نمبر 5 یہ کہہ کر اپنی گلو خلاصی کی سبیلیں نکال لی گئی کہ اگر خلافت حضرت امیر ہی کا حق تھی تو آپ نے باوجود شیر خدا ہونے کے مدعیان خلافت سے جنگ کیوں نہ کی۔ جب ان تمام رقیق اور کمزور ارادات کا مکمل تشفی بخش جواب دے دیا جاتے تو اب دیکھتے کہ ہر چہار طرف سے تعویل وغیرہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بے چارگی کے عالم میں
مبعوث ہو کے رہ جاتے ہیں، ہاں جن کے توفیق عزتی شامل حال ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اہل بیت نبوت کی کشتی نجات پر سوار ہو جاتے ہیں، اور جو ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق بن چکے ہیں، وہ اس طرح حق و حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آہستگی سے یہ کہہ کر میدان تحقیق و مناظرہ سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا ارادات ششگانہ میں سے پہلے 2 ارادوں کے جوابات شافیہ ہمارے سابقہ بیانات و تحقیقات میں دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم ذیل میں بفضلِ تعالیٰ باقی 4 اعتراضات کا قلمقامہ کرتے ہیں تاکہ ہماری کتاب اس موضوع پر نہ صرف کامل بلکہ اکمل ہو جائے، اور طالبان حقیقت کو اس کی موجودگی میں اس موضوع کے متعلق کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 22 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 23 کا آغاز صفحہ نمبر 251 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی اشکال اول انشاءاللہ۔